میرے محرم کس نمبر دو؟ حویلی کی وسیع و عریض چھت پر اندھیرے کا راج تھا، جسے اوائل ماہ کا چاند اپنی مدھم روشنی سے چیرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ حویلی کے ساتھ پہلا چوڑا سا گاؤں اور تاحد نظر پہلے وسیع و عریض باغات اور کھیت سب کے سب بابا سائیں کی ملکیت تھے۔ بہت پراسرار لگ رہے تھے۔ اگر وہ اکیلی ہوتی تو ضرور ڈر جاتی، مگر اس کے ساتھ امیر حماد تھے، جن کی موجودگی ہمیشہ اس کے لیے سکون کا باعث تھی۔ تب بھی جب وہ اس حویلی میں آئی تھی، یہاں کے اجنبی باشندوں اور ماحول کو صرف امیر حماد کی وجہ سے سمجھ پائی تھی۔ اسے امیر حماد کی کہی گئی ایک بات یاد آ گئی تھی، جو اسے ہمیشہ ڈارستی تھی۔ میں اس حویلی میں تمہاری حفاظت کا ضامن ہوں۔ تم میری ذمہ داری ہو اور یقین رکھو کہ تمہارے ساتھ اس حویلی میں کبھی کچھ برا نہیں ہوگا۔ اور اس نے یقین کر لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ برا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ امیر حماد نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو اس نے اپنی کلائی کی طرف دیکھا، جس میں موجود گجرا ان کی گرفت کی وجہ سے پتی پتی ہو کر بکھر چکا تھا۔ اوہ، یہ کیا کیا؟ وہ پاس بنی چبوترے پر بیٹھی ہوئی بولی۔ چھت کے اطراف میں جگہ جگہ بجھ چکے دیے رکھے تھے، گلاب کی پتیاں بکھری تھیں اور دور ایک سجا ہوا جھولا ساکن تھا۔ وہ سب شام یہاں ہونے والی تقریب کا حال بتا رہے تھے۔ یہ حصہ عورتوں کے لیے سجایا گیا تھا۔ امیر حماد نے اپنے ہاتھوں میں ڈھیر ساری پیلی پتیوں کو دیکھا۔ لڑکیوں کا ہاتھ پکڑنا نہیں آتا امیر حماد، یاد ہے ایک بار ایسی ہی میری چوڑیاں توڑ دی تھیں، وہ دور خلا میں دیکھتے ہوئے بولی۔ امیر حماد نے اپنی جیب پر ہاتھ رکھا، رومال میں لپٹی چند کانچ کی ٹوٹی چوڑیاں، ازالے کے طور پر جو نئی چوڑیاں لا کر دی تھی وہ۔ امیر حماد کا ذہن بھی کہیں دور بھٹک رہا تھا، ماضی کے گلی کوچوں میں۔ یاد کی خوشنما تتلی اڑتی رہی، بے رنگ مناظر میں رنگ بھرتی رہی۔ رات کے 10 بج چکے تھے، وہ کب سے خرم احسان علی شاہ کے انتظار میں تھی۔ اماں سائیں اسے خرم احسان علی شاہ کو رات کا کھانا دینے کی ہدایت دے کر کب کی سو چکی تھی۔ حویلی پر تاریکی اور سکوت چھایا تھا۔ تمام نفوس اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند میں تھے۔ ویسے بھی حویلی پر رات جلدی ہی اپنے پر پھیلا لیتی تھی۔ وہ نیم اندھیرے میں وسیع و عریض لاؤنج میں، جو خوبصورتی سے سجے در و دیوار اور ساز و سامان کی وجہ سے عجیب طلسماتی سا تاثر دے رہا تھا، ایک صوفے پر براجمان کتاب کی ورق گردانی میں مصروف تھی۔ اس نے جمائی روکتے ہوئے وال کلاک کی جانب دیکھا اور پھر تشویش سے دروازے کی جانب۔ اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ نوشین نے محسوس نہیں کیا، مگر اس کے قدموں میں نامعلوم سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ کتنی دیر کر دی خرم احسان، میرا نیند سے برا حال ہے۔ وہ کتاب رکھ کر اٹھی۔ سوری نوشین، تمہیں ویٹ کرنا پڑا۔ وہ گرنے کے سے انداز سے صوفے پر بیٹھا۔ کھانا لے آؤں؟ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ خرم احسان کی بات پر وہ تلملا ہی تو اٹھی تھی، اور وہ آنکھیں بند کیے مزے سے نیم دراز تھا۔ نوشین نے کشن اٹھا کر اسے مارا۔ اٹھو، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ 2 گھنٹے کی میری نیند برباد کر دی، اور جو تمہارے لیے کریلے بنا رکھے ہیں وہ کون کھائے گا؟ احسان نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ واٹ، کریلے؟ ماتھے پر 1000 سلوٹیں تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نہیں کھاتا۔ آج کھانے ہوں گے سزا کے طور پر، وہ جتاتی ہوئی مسکراہٹ سے بولی۔ مجھے اتنا ویٹ کروایا، میں نہیں کھاؤں گا۔ اس کا انداز بھی چیلنجنگ تھا۔
میں لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کچن کی جانب بڑھی۔ نوشین رکو، اس نے پکارا۔ بیٹھ جاؤ، اس کی آواز میں کیا تھا؟ وہ ٹٹک کر رکی۔ خرم احسان کے چہرے کا عجیب سا تاثر۔ بیٹھو یہاں خاموشی سے۔ نوشین اس کے سامنے ہی صوفے پر ٹک گئی۔ اسے خرم احسان کی آنکھیں سرخ نظر آئی۔ خرم تم ٹھیک ہو؟ تمہاری آنکھیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں بالکل۔ احسان نے اس کی بات کاٹی۔ تم میرے انتظار میں تھی؟ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو نا؟ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جانتی ہو نا، ہمارا ساتھ بچپن سے طے ہے۔ نوشین کا رنگ فک ہوا۔ ہاں احسان، مگر اس وقت تمہیں یہ سب باتیں۔ خرم احسان نے اسے ٹوک دیا۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، مگر تمہیں کھو دینے والا تھا اس ایکسیڈنٹ میں۔ مجھے یاد ہے، میں نے دیکھا تھا میری غلطی کی وجہ سے تم خون میں ترتی، مگر مجھے ہوش آنے پر کچھ یاد نہیں تھا سوائے تمہارے۔ تم اندازہ لگا سکتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کے نزدیک ہوا، اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نوشین مجھے یاد کراؤ، مجھے بتاؤ ہمارا ماضی کیسا تھا۔ مجھے بہت پرانی ماضی کی باتیں نہیں یاد، میں سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتا ہوں۔ مجھے یاد دلاؤ ہم کیسے تھے۔ نوشین کا رنگ سفید پڑ گیا۔ خرم احسان پہلے میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ اس کی اس درجہ قربت سے خائف تھی۔ کیوں چھوڑوں؟ تم میری ہو۔ وہ ایک دم سے طیش میں آیا تھا۔ نوشین نے جھٹکے سے چہرے کا رخ موڑا۔ عجیب سی مہک آ رہی تھی خرم کی سانسوں سے۔ خرم، یو ڈرنک؟ وہ شاکڈ ہوئی۔ دور ہٹو اور چھوڑو میرا ہاتھ۔ اسے ایک دم غصہ آیا۔ تم میری ہو نوشین، تم مجھ سے اس لہجے میں بات کیوں کر رہی ہو؟ وہ چیخا تھا۔ غصے سے اس کی آواز پھٹ سی گئی۔ خرم یہ بدتمیزی ہے، وہ چیخی۔ اسی لمحے کسی نے خرم احسان کو کندھے سے کھینچ کر اٹھایا تھا اور زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا تھا۔ نوشین نے سہم کر دیکھا، وہ امیر حماد تھے، شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر چادر ڈالے، شہزادوں کے سے نقوش اور ہلکی شیوں کے ساتھ، نظر لگ جانے کی حد تک حسین۔ خرم ہڑبڑا کر جیسے نیند سے جاگا۔ حماد بھائی، حویلی کی روایت کی حدود کب سے توڑنے لگے خرم احسان؟ امیر حماد کا لہجہ سرد تھا اور آنکھوں میں عجیب سی چبھن اور طیش تھا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گیا اور یہ سرخ آنکھیں، لڑکھڑاتے قدم، ڈگمگاتے ایمان لیے آئندہ حویلی میں کبھی داخل نہ ہونا۔ انہوں نے لب بھینچے۔ سوری بھائی، میں ہوش میں نہیں۔ خرم احسان، امیر حماد نے اس کی بات کاٹی۔ رات بہت ہو گئی، سب کو سو جانا چاہیے۔ خرم احسان خاموشی سے چلا گیا، جبکہ نوشین، وہ دیکھ سکتی تھی، غصے سے بھینچی امیر حماد کی مٹھیاں اور ماتھے پر ابھرتی رگ۔ انہوں نے اسے کلائی سے تاما اور وہ سہمی سی ان کے پیچھے چل دی۔ اس کے کمرے کے سامنے لا کر ہاتھ چھوڑا تو سخت گرفت کی وجہ سے نازک چوڑیاں ٹوٹ کر بکھرتی چلی گئیں۔ وہ امیر حماد کے چہرے کو دیکھتی گئی۔ عجیب بے خودی سی وارفتگی سے وہ پلٹ گئے۔ امیر حماد، اس نے آہستگی سے پکارا، کچھ کہیں گے نہیں؟ جانے وہ کیا سننا چاہ رہی تھی۔ وہ رکے، پلٹے اور خاموشی سے ایسے دیکھتے رہے۔ تم میری ذمہ داری ہو اور اس حویلی میں تمہارے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہوگا۔ مدھم اور جادوئی سا ان کا لہجہ۔ وہ خاموشی سے مڑ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ امیر حماد نے جانے کتنے لمحے بند دروازے کو دیکھتے رہے۔ پھر ان کی نظر ان ٹوٹی چوڑیوں پر پڑی اور آج وہ ان کے پاس تھی، محفوظ تھی۔ امیر حماد، وہ چونکے
وہ سامنے بیٹھی انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں یہ معمہ کبھی نہ حل کر سکی، میری وہ ٹوٹی چوڑیاں کہاں گئی؟ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی شرارت تھی، مگر امیر حماد مسکرا بھی نہ سکے کہ یہ رات بہت گراں تھی ان پر۔ ڈھیر سارا درد سمیٹے ہوئے وہ 2 قدم چل کر اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور پھر جھک کر اس کے کان کے قریب بے حد مدھم آواز میں سرسراتی سی سرگوشی میں بولے، جو مجھ سے ٹوٹی تھی وہ چوڑیاں سستی تھیں، بہت مہنگا ہے وہ دل جو تیری محبت نے توڑ دیا۔ نوشین کے اندر چند سے کچھ ٹوٹا تھا، آنکھیں لمحوں میں جل تل ہوئیں اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسک اٹھی تھی۔ امیر حماد عجیب تلخ سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھتے رہے، پھر اس کے چہرے سے نرمی سے ہاتھ ہٹا کر اپنی مٹھی میں دبی ساری پتیاں اس کے ہاتھ میں بکھیر دیں اور دعا کی طرح ہاتھ پھیلائے ان میں یک ٹک دیکھتی رہی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر آنکھوں سے گرتے رہے۔ امیر حماد وہیں اس کے سامنے نیچے بیٹھ گئے اور اس کے مہندی آنسوؤں اور پھولوں کی پتیوں سے بھرے ہاتھوں میں دیکھتے رہے۔ نوشین دیکھو، تمہارے ہاتھوں میں کتنی انمول اور قیمتی چیزیں ہیں آج۔ وہ خواب کسی کیفیت میں بولے، مجھے ان سب چیزوں میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے روٹے بچوں کی طرح ہاتھ دوپٹے سے زور زور سے رگڑے اور اٹھ کر دور جھولے پر جا بیٹھی۔ امیر حماد وہیں سر جھکا کر زیر لب مسکرا اٹھے۔ اس کی اس معصوم سی حرکت پر جانے وہ کتنے ہی پل اسی چبوترے سے ٹیک لگائے اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ جانے کتنے لمحے، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور سیکنڈ گزرے، وہ وہیں جھولے پر بیٹھی بیٹھی کب کی نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ امیر حماد دیکھ سکتے تھے اتنی دور سے بھی اس کے چہرے پر مٹے مٹے سے آنسوؤں کے نقوش۔ وہ حسین تھی، بے حد حسین، یا شاید ان کو لگتی تھی۔ اور کتنی تکلیف میں گزرتی آج کی یہ رات جو وہ سامنے نہ ہوتی۔ ان کے لیے اتنا بہت تھا کہ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ دل میں عجیب سکون سا اترتا جا رہا تھا، سارا درد تڑپ کہیں ختم ہوتا جا رہا تھا۔ مگر یہ رات بہت طویل تھی، یہ رات 1000 راتوں جتنی طویل، صدیوں کی تکن سمیٹے ہوئے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اس جھولے پر آڑا ترچھا بیٹھا پایا۔ کانوں میں دور سے کسی مسجد سے شاید تہجد کی اذان کی صدائیں آ رہی تھیں۔ سردی اور دھند کچھ اور بڑھ گئی تھی اور وہ زرد سا چاند بھی کہیں چھپ گیا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا، امیر حماد اپنی چادر بچھائے انہماک سے تہجد کے نوافل ادا کر رہے تھے۔ اسے ان کا چہرہ ارد گرد کی ہر شے سے زیادہ روشن لگا۔ سیاہ لباس، سیاہ بال، ان کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے انہیں دیکھے گئی۔ کتنا سکون اور ٹھہراؤ تھا ان کے چہرے پر، اور کتنے انہماک سے وہ نماز کے ہر رکن کی ادائیگی کر رہے تھے۔ وہ ان کا تھوڑا سا دایاں رخ دیکھ پا رہی تھی، اب وہ سلام پھیر رہے تھے۔ وہ اٹھ کر آہستگی سے ان کے پاس چھوٹی سی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئیں۔ اب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ بغور انہیں دیکھے گئیں۔ کتنے ہی لمحوں بعد انہوں نے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور رخ موڑ کر خاموش نظروں سے اسے دیکھا، پھر اپنی چادر کندھوں پر درست کرنے لگے۔ آپ نے کیا مانگا؟ یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے، انہوں نے مبہم سا جواب دیا اور اس کے پاس ہی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ ان کی نظروں کے حصار میں آسمان پر مدھم سا روشن نظر آتا صبح کا ستارہ تھا۔ وہ گردن موڑے امیر حماد کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے مجھے مانگا؟ اس نے ان کے جواب کو انسنا کیا۔ نہیں، امیر حماد کی نظریں ہنوز ستارے پر تھیں۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ میں نے تمہارے لیے ڈھیر ساری خوشیاں مانگی اور اس کے علاوہ مجھے کچھ اور مانگنا بھی نہیں تھا۔
اور تمہیں تو چاہ کر بھی نہیں مانگنا تھا کہ تم سے اور بہت سی زندگیاں جڑی ہیں جو مجھے عزیز تر ہیں، اور ان کی باتیں سن کر دل برداشتہ ہوئی تھی اور غصے سے چہرہ موڑ لیا تھا۔ آج سے، ابھی سے ہماری نئی زندگیوں کا آغاز ہے نا نوشین؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ زندگی نئے سرے سے جیتے ہیں، چلو پرانی زندگی، پرانی تکلیف دہ محبت اور ٹوٹ چکے خوابوں کا ہر ایک نشان اپنی زندگی سے مٹاتے ہیں جو آگے چل کے ہماری کمزوری نہ بنے۔ وہ عجیب کوئے سے لہجے میں بول رہے تھے۔ نوشین نے چونک کر انہیں دیکھا، ان کے ہاتھوں میں دیے رومال کو دیکھا۔ یہ ہے میری کمزوری، آج کے بعد نہیں رہے گی۔ انہوں نے مٹھی کھولی، وہ پہچان گئی، یہ اس کی چوڑیاں تھیں۔ امیر حماد نے بازو کی پوری قوت سے انہیں پھینک دیا، جانے وہ اندھیرے میں کہاں جا گری۔ نوشین کا دل دک سا رہ گیا، وہ بے یقینی سے انہیں دیکھے گئی۔ اب تمہاری کمزوری؟ انہوں نے نوشین کی طرف دیکھا۔ میری کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ کچھ پیچھے ہوئی۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر آستین بازو سے اوپر کی 4 سے 5 کانچ کی چوڑیاں دودھیا بازو میں دمک رہی تھی۔ نہیں، یہ میری کمزوری نہیں۔ نوشین کا رنگ فک ہوا تھا، اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ مجھے ہاتھ دو اپنا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ نہیں امیر حماد، وہ دبا دبا سا چلائی تھی۔ انہوں نے ہاتھ سے چوڑیاں کھینچ کر اتاری اور پوری قوت سے پھینک دی۔ چند سے ٹوٹنے کی آواز آئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ مجسمہ بنی انہیں دیکھتی رہی۔ نہیں امیر حماد، وہ غصے سے چیخی اور پھر دیوار سے سر ٹکا کر سسک اٹھی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہیں روتے دیکھ کر۔ نہیں، آپ اچھا نہیں کر رہے نا میرے ساتھ، نہ اپنے ساتھ۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ کر سیڑھیاں اترتی چلی گئی، اور امیر حماد چھت کی منڈیر پر کھڑے اسے دور راہداریوں میں گم ہوتے دیکھتے رہے۔